السلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورۃ التغابن سے ایک آیت کا ٹکڑا ہے، آیت نمبر 16 ہے، اس کا آدھا ٹکڑا اور آدھا حصہ آپ کے سامنے یعنی کہ وہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بالعموم اور اہل ایمان کو، چونکہ اللہ کی باتوں پر اور اللہ کے حکم پر ایمان اور عمل کا جذبہ اور اس کا مکلف یعنی اس کا ذمہ دار یہ اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ جو مومن ہیں، جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہے، انہی کو یا وہی لوگ اللہ کی باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں یا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین کا اس کے ذریعے سے جو اہل ایمان ہیں ان کو ایک بہت ہی خطرناک اور بڑا ہی مذمت ترین اور بڑی ہی سخت وعید والا ایک عمل اور ایک کام سے اللہ رب العالمین نے روکا اور منع کیا ہے، جس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک ایسا عمل جس سے اللہ نے روکا ہے اہل ایمان کو، آئیے ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا قبیح اور وہ برا عمل ہے جس سے روکا ہے اللہ نے مومن کو اس عمل سے باز آنے اور اس عمل سے بچنے کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جیسا کہ کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے جو درس پیش کیا گیا جس موضوع کے اوپر، وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا بینیفٹ ہمیں اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ملیں گے، وہ بیان کیا گیا کل کے درس میں۔ تو اسی کا اپوزٹ جو ہے، اسی کا جو کل جو درس پیش کیا گیا، اسی موضوع کا جو اپوزٹ ہے وہ آج آپ کے سامنے اسی کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ وہ اس کا اپوزٹ کیا ہے بھائی؟ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اپوزٹ۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے سے کتراتے ہیں، بخیلی سے کام لیتے ہیں، بخیل آدمی کے لیے آپ اتنا ہی جان لیجئے کہ اتنا یہ خطرناک بیماری ہے اور اتنی بری یہ عادت ہے کہ وہ شخص جو ہے نا جیتے جی اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ شخص کہ جیتے جی وہ سوکھی روٹی جو ہے، سوکھی روٹی اس کی چمڑی بھی سوکھ سوکھ کر کے آدمی سوچتا ہے، سماج معاشرے میں تو ایسے لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے۔ دیکھے تو کہتے جو بخیل ہوا جا رہا ہے، لیکن نہیں کہنا چاہیے، غلط ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو ہے نا سب کچھ رہے گا، مال اور دولت کا انبار ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے خرچ کرنے اپنے اوپر تو کم سے کم ایٹ لیسٹ اپنے اوپر جس کو کہا جائے گا کہ ذرا سا ٹھیک ٹھاک سے پہن لے، کھا لے، کاہے کو پتہ نہیں اگر لے کر جانے کا معاملہ رہے تو کتنا بڑا وہ قبرستان کھودواتا اپنے لیے اور ایڈجسٹ کرواتا رہتا روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے حصہ کہ وہاں پر کام جمع کر رہے ہیں، کھائے گا، استعمال کہیں نہیں کرے گا، نہ یہاں نہ قبر میں لے کر اگر جانا رہتا تھا نہ وہاں بھی نہیں استعمال کرے گا۔ وہاں بھی فرشتے کہیں سے بھی اگر اس سے پوچھے مارے تو وہ جا کر کے جیسے جا کر چپک جائے گا اپنے مال اور دولت سے، جیسے دنیا میں چپکا رہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پاگل مت بنو اور ہوش کا ناخن لو، یحسب ان مالہ اخلدا، کیا تم سمجھ رہے ہو یہ کہ تمہارا مال یہ تم کو ہمیشہ ہمیش دنیا کے اندر باقی رکھے گا، تمہیں مال بچا لے گا، تمہاری موت سے تمہارا یہ مال بچا لے گا؟ اسی لیے ہوش کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو اور ذرا سا اپنے دماغ کو ٹھکانے پر لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اللہ نے کہا، اور جس آدمی کو اس کے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا۔ بخیل کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، سب سے بری بات، وہ کسی دوسرے کو دینے کا چھوڑیے نا بھائی، وہ تو ایک آدھ دو ٹھو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد آلو اولاد میں سے ایسا بنا دیتا ہے، لوگوں بالکل پیسے کو پھونک دیتا ہے سب،
ایک آدھ دو تھو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں ایسے کو پیدا کر دیتا ہے جو اس کے پیسے جمع کیے وہ پیسے کو پھونکتا ہے اور اچھا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ تو اپنے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، دوسروں کو کیا دے گا، دوسروں کا کیا خیال رکھے گا بھائی؟ اتنا بڑا بڑا گیٹ لگوا لے گا کہ بیچارہ فقیر جو ہے وہ سوچے گا کہ تو ہم اگر ایسے پیر اونچا بھی کر کے پہنچیں گے تو ہمارا سر نظر نہیں آئے گا، پتہ نہیں اندر کہاں کا دروازہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں مومن کی یہ شان یا مومن کی عادت نہیں ہے۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو اس کے نفس کی بخیلی، کیوں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کو بخیلی سے بچا لیا گیا؟ نہیں، بخیل کے لیے سب سے بھیانک بات یہی ہوتی ہے، دو ہی چیز ہوگا، یا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، مطلب اپنے اوپر بھی خرچ کرنے والا ہے، اور اگر جہاں یہ بخیل نکلا تو یاد رکھ لیجئے گا ایسا نہیں کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے اور دوسرے کے اوپر نہیں خرچ کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے بارے میں بھی نہیں سوچتا ہے، تب جا کر کے وہ آتا ہے کس لسٹ میں؟ بخیل کے لسٹ میں۔ جی ہاں، اور یہ اسلام کے اندر سخت اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، ایسی عادت اور ایسی صفت سے اللہ نے مومنوں کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ کیوں؟ جس کو اس کے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے کہا کہ در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہیں، جو بچ گیا نفس کی بخیلی سے، بخالت سے جو بچ گیا، کنجوسی سے جو بچ گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ کنجوس کا کیا سمجھنا ہے؟ صرف مال کا معاملہ ہے، نہ کہیں صحیح جگہ پر وہ اپنا ٹائم خرچ کرے گا، نہ اپنی طاقت کا صحیح جگہ پر استعمال کرے گا، نہ صحیح بات کہیں پر جب بولنے کی بات آئے گی تو اس کی زبان لڑکھڑا جائے گی، مال اور دولت کی بات آئے گی تو وہ تو دے بے نہیں کرے گا۔ ایک دو روگ اور بیماری نہیں ہے بخیل کے ساتھ، بے شمار قسم کی خرابیاں جمع ہو جاتی ہیں، بے شمار قسم کے حرام کاموں کا جمگھٹا بن جاتا ہے ایک بخیل آدمی اور ایک کنجوس آدمی۔ اس لیے اپنے دل کو کشادہ رکھنا چاہیے، دوسروں کے لیے اپنے دل کو کشادہ رکھیں گے تو اللہ رب العالمین کی توفیق آئے گی ہمارے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، خرچ کرنے کی عادت، بڑا لمبی بلڈنگیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ نمک روٹی کھانے کا اگر تمیز ہونا اس گھر کے اندر تو غنیمت ہے، جب تک کہ اللہ کی توفیق نہیں ہو، کھانے کا سلیقہ نہیں ایسے لوگوں گھروں کے اندر ہوگا کہ اپنے اوپر بھی کم سے کم خرچ کریں، اور 2-3 ٹائم کا جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کو بھی ذرا ڈھنگ سے کھا لیں۔ نہیں، اتنا کہاں، اتنا آسان ہے کیا؟ اتنا آسان ہے کہ 3 ٹائم کھانا آپ سلیقے سے کھا لیجئے گا اللہ کی توفیق کے بغیر؟ بڑی بات ہے، بخالت بڑی گھٹیا ترین عمل ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہنا اور نفس کو، اپنے دل کو کشادہ رکھنا، اپنے ہاتھ کو کھلا ہوا رکھنا، یہ بہت ہی اسلام کے اندر یہ یعنی کہ قابل تعریف عمل اور قابل تعریف یہ بات ہے، اور اللہ کو یہ عمل بہت پسند اور بہت محبوب ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، صحیح مسلم کے اندر روایت آئی ہوئی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم یہ قیامت کے دن اندھیروں کا، تاریکیوں کا باعث اور سبب بن جائے گا۔ گم ہو جاؤ گے اپنے ظلم کیے ہوئے، اپنے دنیا کے اندر ظلم کے نتیجے میں اس کے انجام اور پرینام یہ تم کو ملے گا کہ تم کو ایسی تمہیں اندھیرا تمہارے سامنے آ جائے گی تو اس اندھیرے میں تم گم ہو جاؤ گے۔ واتقوا الشح، اور بخیلی سے بچو، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کیونکہ اسی بخیلی نے تم سے پہلے کی امتوں کو برباد کر دیا، ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہلاکت و بربادی کی طرف لے جانے والی عادت اور لے جانے والا یہ کام ہے۔ فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم، اسی بخالت اور اسی کنجوسی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا ان سفكوا دماءهم کہ خونریزی کرے، آپس میں قتل و غارت گیری کرے، بتا بھر کے لیے، بگھا سے بگھا ہے، لیکن ایک بتے کے لیے، ایک بالشت کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے کورٹ کچہری میں، کوئی صبر نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، کہا ہے ارے توفیق نہیں ہوگی تو ایک بالشت بہت زیادہ ہے، ایک جو انچ ہوتا ہے نا، 1 انچ کے لیے ایسا شخص بگھا والا مالک ہے، 1 انچ کے لیے جان بوجھ کر کے اگر چلا گیا، اس کا یہ پتا ہو کہ 1 انچ جو ہے ہمارے کسی بھی طریقے سے جائز ہے ناجائز، ہمارے قبضے میں تھا 1 انچ، لیکن اگر وہ دوسرا لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی وہ قتل و خونریزی پر آمادہ ہو جائے گا، جبکہ بگھے کا مالک ہے 1 انچ کے لیے۔ یہ بخیل آدمی کا انجام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے بچنے کی ضرورت ہے صاحب۔
فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، آپس میں خوریزی پر اسی بخیلی اور اسی حرص نے ان کو ابھارا. وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اور وہ چیز جسے رب نے حرام کر دیا تھا اسے حلال کرنے تک بھی آمادہ کر دیا، اسے حلال کرنے پر یا حلال سمجھنے پر بھی آمادہ کر دیا. کس چیز نے؟ بخالت اور کنجوسی نے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو اور جو اہل ایمان ہیں ان کو اپنے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمیشہ دل اور ہاتھ دونوں کھلا رکھنا چاہیے، اور بخالت سے، کنجوسی سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.